شعیب صاحب، کیا تحریک انصاف پر بطور سیاسی جماعت پابندی لگ سکتی ہے؟ نہیں لگ سکتی. کیوں؟ دیکھیں، آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ پارٹی نہیں بنے گی یا اس کو پارٹی کو بین کیا جا سکتا ہے جو ساورنٹی اینڈ انٹیگریٹی آف پاکستان کو ختم کرنے کی نیت سے بنائی گئی ہو. اچھا، علی ظفر نے بڑی اچھی بات کی ہے. یہاں فیڈریشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس وقت بھی، اور اگر بعد میں وہ پارٹی اس راہ پر چل پڑے پھر دیکھیں راہ پہ چلنے کی کوئی ریزننگ ہوگی نا. راہ پہ چلنے کے لیے پوری پارٹی کے 1 کروڑ عوام ہے، وہ پارٹی 1 کروڑ جا کر کے وہ نظریہ پاکستان یا انٹیگریٹی آف پاکستان یا سورنٹی آف پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے. پارٹی کون ہے؟ اگر میں ان کو ووٹ دیتا ہوں، سپورٹر ہوں، یا فرض کرو میں ان کا ہمدرد ہوں، تو میں بھی پارٹی ہوں. میں پارٹی صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ایک شخص پارٹی ہے یا باقی صرف چند لوگ پارٹی ہیں. اس وقت جی پی، کشمیر، فیڈرل گورنمنٹ، نیشنل اسمبلی، 2 صوبے اور تمام باقی فردر 2 صوبوں میں، ان میں تو میجارٹی پارٹی ہے. 2 صوبوں میں اس کی پراپر ریپرزنٹیشن ہے. واحد فیڈریشن کی پارٹی میں اس کو مانتا ہوں، باقی یا صوبائی ہیں یا صوبے کے ایک حصے کی پارٹیاں ہیں. تو آپ اگر اس کو پولیٹیکل ریزنز پہ یا کسی ایسے ایشو پہ کہ کسی کا انڈیویجول ایکٹ ہے، غلط ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، پہلے دن سے کنڈیم کر رہے ہیں. لیکن اگر اس انڈیویجول ایکٹ کو اٹھا کر کے آپ کہیں ہم پارٹی کو بین کر دیں گے، اٹ از ناٹ پاسبل. اور پھر سپریم کورٹ آئین یہ کہتا ہے، حکومت کے پاس ایسے شواہد آ جائیں کہ یہ انڈیویجول ایکٹ نہیں تھا بلکہ اب کل فیض الحسن چوہان صاحب کی آپ نے ایک پریس کانفرنس سنی ہے، وہ کہتے ہیں عمران ایک خان، بات سنیں، ایک بندہ پارٹی چھوڑ رہا ہے، وہ کہے گا کہ میں اس لیے پارٹی چھوڑ رہا ہوں کہ جناب وہ تو فرشتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں چھوڑ رہا ہوں. بھائی پارٹی چھوڑنے والے یہ کوئی پہلی دفعہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں؟ 22 MPA عمران خان نے 2017 سے 18 کے الیکشن سے پہلے ان کو نکال دیا تھا، KPK کے جنہوں نے پیسے لیے تھے یا ان کے اوپر الزام تھا. دوسرا، پچھلے سال 50 MNA اور MPA اس کو چھوڑ کے گئے ہیں. اور کیا ریزن تھی ان کو بھی چھوڑ دیں؟ انہوں نے کوئی راجہ ریاض ان کے حق میں بولتا ہے، وہ اپوزیشن لیڈر ہے آن بہاف آف PTI. جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کو ATM کہا جاتا تھا کہ ان کے بغیر پارٹی نہیں چل سکتی. پارٹی چلی ہے کیا نہیں چلی؟ اور یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 میں کہ آپ اس میٹر کو اگر کوئی فیڈرل گورنمنٹ ڈکلیریشن دیتی ہے تو ریفرنس بھیجا جائے گا 15 دن کے اندر ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا. یہ کہنا کہ پارٹی سب سے جو مشغول پارٹی ہم اس کو پابندی لگا رہے ہیں، مجیب الرحمان شیخ کے ساتھ جب انہوں نے جو کچھ کیا اور اس کی پارٹی کو اقتدار نہیں ملا تو آپ کا ملک 2 لخت ہو گیا. اور جس طرح کچھ ہوتا رہا ہمارے ملک میں، آج بھی اگر اسی کو ریپیٹ کرنا ہے، مجھے ایک بتائیں، ہمارا صرف ایک بات، ہمارا قانون و انصاف اتنا سادہ اور اتنا خوبصورت ہے ہمارے ملک کا کہ جو ہی وہ PTI چھوڑنے کا بندہ اعلان کرتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، وہ بے گناہ بھی ہو جاتا ہے، وہ عدالتوں سے بھی بری ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم، سارے گناہ معاف ہو گئے. اور اگر عدالت اس کو 1 دفعہ ریلیز کر دے، 2 دفعہ کر دے، 3 دفعہ کر دے، 4 دفعہ کر دے، یہ تو ہو ہی رہا ہے، خیر پھر بھی وہ آج جج صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کو کہنا پڑا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ آپ دوبارہ پکڑ لیں گے. تو یہ تو حالات ہیں. چلیں اگر یہ بات ایک بات صرف کر کے، اگر یہ عدلیہ کے لالچ میں آ گئی ہے، جو اللہ کی کرسی پہ منصف بن کے بیٹھے ہیں، اگر یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اگر آبدیدہ ہونا ہے اور اللہ کے اوپر چھوڑنا ہے آپ نے سارے معاملات، تو مجھے بتائیں تو پھر نظام جزا و سزا اور قانون و انصاف پھر اس دنیا میں کون دے گا؟ چلیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ لوگ جن کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ رہا ہے وہ ان حالات میں PTI چھوڑنے کا فیصلہ تو کر سکتے ہیں بہرحال، کیونکہ شیریں مزاری نے بھی چھوڑا ہے، فواد چودھری صاحب نے بھی چھوڑ دیا. سوال یہ ہے کن حالات میں چھوڑا ہے. ہاں، کن حالات میں چھوڑا، چلیں یہ امپورٹنٹ ہے. اور کتنی دفعہ ان کو اٹھایا گیا. نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا شعیب صاحب کہ اگر آپ پر دباؤ آئے تو پھر پارٹی چھوڑ دینے کا جواز بن جاتا ہے. نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ماضی میں آپ نکال لو، جب ذوالفقار بھٹو ابھی زندہ تھے، وہ یعنی وہ جیل میں تھے، زندہ تھے، سارے ان کے ارد گرد لوگ چھوڑ گئے. کون؟ جتوئی صاحب، کھر صاحب، پیرزادہ صاحب، جام صادق صاحب، اب نام لیں. لیکن پارٹی نہیں ختم ہوئی. جب بے نظیر واپس آئی 1986 میں زیادہ طاقت اور قوت کے ساتھ آئی. پھر اس دوران محمد خان جنیچو ایجاد ہوئے
اس کے بطن سے نواز شریف صاحب کو ایجاد کیا گیا. نواز شریف صاحب کے بطن سے پی ایم ایل کیو پیدا ہوئی. پی ایم ایل کیو کو تڑکا لگانے کے لیے پیٹریارٹس کریٹ کیے گئے, اور ان پیٹریارٹس اور پی ایم ایل کیو کے امتزاج سے آپ نے 5 سال پورا اقتدار دیا. جمالی صاحب رہے, چودھری شجاع حسین صاحب رہے, شوکت عزیز صاحب رہے. تو کیا پارٹیاں اس طرح ختم ہو جایا کرتی ہیں؟ کبھی نہیں ختم ہو سکتی. لوگوں کے دلوں سے آپ لوگوں کو نہیں نکال سکتے until and unless. پارٹی کم ہوئی زرداری صاحب کی پالیسیوں کی وجہ سے. پارٹی آج خراب ہوئی. ویسے کمزور پارٹی تو کسی کو یہاں تکلیف نہیں دیتی. اگر پارٹی کوئی طاقتور ہو تبھی تو مسئلہ ہوتا ہے تو نا. اگر وہ طاقتور نہیں ہے تو اس کو ختم کرنا اس کو منشا بھی تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن مجھے بتائیں, پی ایم ایل کیو کے ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب ہی دھوکہ دے گئے تھے نا, وہ باہر چلے گئے. اگر وہ نہ جاتے پارٹی نہیں ختم ہو رہی تھی. جب وہ واپس آتے ہیں لوگ پھر اس کے ساتھ آ گئے. تیسری دفعہ وہ پرائم منسٹر بنے, اور اس کے ساتھ وہی لوگ جو پی ایم ایل کیو میں تھے وہ واپس آ جاتے ہیں. آپ کے سامنے ہی ہے نا, نام لیں آپ ایک ایک بندے کا. اچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ پارٹیوں میں فرق ہے. ویسے وہی فیصل صاحب یاد سے جو پیٹریارٹس کے. اس میں ایک فرق یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی صاحبزادی تھی, بات کریں گے جی, سیاسی تاریخ کی بات کریں گے. ان کے صاحبزادے ہیں بلاول, وہ ایک پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں. عمران خان صاحب کو اگر پارٹی سے نکال دیں تو ان کی پارٹی, ہمارے ہاں تو جس انداز میں سیاست ہوتی ہے, کون پی ٹی آئی چلائے گا؟ مطلب مجھے بتائیں, وراثت کو ہم نے چلانا ہے یا واقعی حقیقی جمہوریت ہم نے اس ملک کو دینی ہے؟ پاکستان میں اس کی کوئی, ہم نے یہ کچھ جاگیرداری ہے جو ہم نے وراثت میں جاگیر دینی ہے. صحیح, جاگیرداری ختم کریں, اس لیے کہ عمران نے ایک جو اویئرنیس دی ہے نا لوگوں میں, پبلک میں, یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. آپ ریڑھی والے سے جا کر پوچھو کہ اس وقت اس کے کیا خیالات ہیں, پوری سیاست آپ کو بتا دے گا. اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما گرفتار نہیں ہیں وہ خاموش ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا بیان دیں. یہ بیان دیں کہ نہ دیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے ہوئے. تو اس وقت تو حالات یہ ہیں. اسد اللہ, میں ایک صرف شعر سنا دوں گا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. میں عمران کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں, وہ اللہ اس کو زندگی دے, وہ رہے یا نہ رہے, وہ اس کی پارٹی رہے یا نہ رہے, اس کے اقتدار میں آئے نہ رہے, ٹھیک ہے, جو اس نے اویئرنیس اور شعور اس قوم کو دے دیا ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. چلیں, ایک چیز اس سارے معاملے میں, ایک جو موضوع ہے وہ ڈسکشن میں ذرا نیچے چلا گیا پچھلے کچھ دن میں, اور وہ ہے انتخابات کا موضوع. اور کچھ دن تک وہ موضوع سب سے جو ہاٹ ایشو تھا کہ انتخابات ہو رہے ہیں, 14 مئی کو ہو رہے ہیں, نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. شارع دستور پہ دھرنے ہو رہے تھے, سپریم کورٹ میں انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ کیس چل رہا تھا, اور ابھی بھی چل رہا ہے, ریویو پٹیشن چل رہی ہے الیکشن کمیشن کی. تو یہ بتائیے شعیب صاحب کہ کل بھی سماعت ہوئی, آج بھی سماعت ہوئی, سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ سپریم کورٹ آپ کے سامنے ہی ہے, وہ ریویو سن رہے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ریویو میرٹ پہ جو بھی ڈیسیجن ہوگا, لیکن لوکل اسٹینڈ آئی نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. 2 وجوہات پہ. وہ تو یہ کہتے تھے ہم الیکشن کرانے کو تیار ہیں, ہمیں وزارت خزانہ پیسے دے دے, ہمیں نفری دے دیں, ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں. اور یہ ڈیٹ انہوں نے از خود دی تھی, 30 اپریل سے 7 مئی کے درمیان پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ڈیٹ دی کہ ان میں سے کوئی ایک ڈیٹ دے دیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے انڈر سیکشن 57 سب سیکشن 1 کے تحت وہ ڈیٹ دے دی 30 اپریل والی. وہ صاحب نے ایک آن دی وش اینڈ ول الیکشن کمیشن نے وہ ڈیٹ چینج کر دی, 8 اکتوبر لے گئے, یعنی 6 مہینے بعد الیکشن کے بعد, یعنی ٹوٹل 9 مہینے کا ٹائم ہو جائے گا. صحیح. سپریم کورٹ میں میٹر آیا, سپریم کورٹ نے 14 مئی کی ڈیٹ دے دی. اور 14 مئی سے پہلے جو سارے ڈرامے رچائے گئے, پی ڈی ایم نے بلیک میل کیا, سکینڈلائز کیا, تضحیک کی, اور سپریم کورٹ بالکل جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ نہیں ہوا. اور بلکہ جس دن ریویو لگا ہوا تھا اس دن امکان تھا کہ کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع ہو جائیں, تو مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کی بلکہ تمام جماعتیں سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر آ کر کے انہوں نے جلسہ کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جلسے کی وجہ سے پھر وہ پروسیڈنگ شروع نہیں ہوئی؟ میں تو خیر ایک فیکٹ بیان کر رہا ہوں, مجھے یہ تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ سپریم کورٹ اس سے متاثر ہو کے انہوں نے نہیں کیا. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ریویو پٹیشن جب تک خارج نہیں ہوتی تب تک تو کنٹمپٹ پروسیڈنگ وہ سٹارٹ نہیں کریں گے. فرض کرو ریویو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, مجھے نہیں امکان کہ ہوگا, کیونکہ سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے مطابق 90 ڈیز کا ٹائم ہے, انہوں نے ڈیٹ دے دی. آرٹیکل 220 کے تحت تمام ادارے پابند ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے. نہیں کیا, 90 ڈیز تو بہت پیچھے رہ گئے. لیکن آپ نے کہا کہ لوکل اسٹینڈ آئی نہیں ہے ان کا, تو کل جب سپریم کورٹ میں پہلی سماعت ہوئی تھی ریویو کی,
تو سپریم کورٹ نے تو نہیں پوچھا کہ آپ کا تو لوکل اسٹینڈ آیا ہی نہیں ہے, آپ کیسے آرگومنٹ دے رہے ہیں؟ سرجیل سواتی 2 گھنٹے تک دلائل دیتے رہے. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ کیا ایڈیشنل گراؤنڈز آپ لے سکتے ہیں یا نہیں, اس بات پہ آرگومنٹس ہو رہے ہیں. بہرحال دیکھیں, کوئی بھی پٹیشنر ایک آتا ہے, اس کو سنے بغیر تو ڈسمس نہیں کرتے نا کورٹ. آپ دیکھیں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہے, میرا خیال ہے اسی ہفتے اس کا ڈیسیژن آ جائے گا. آگے میرا خیال ہے کہ ود فل فورس سپریم کورٹ کو یہ اپنا فیصلہ بنوانا چاہیے, یعنی 10 دن 15 دن کی اور ڈیٹ دے کے الیکشن کرائیں, اور ساتھ کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کریں. جس نے وائلیٹ کیا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کو, جس نے اسکینڈلائز کیا ہے, اگر عدالت کی ریٹ قائم کرنی ہے تو ان کو کنٹمپٹ کرنا پڑے گی, اور اگر نہیں کرتے تو پھر مجھے بتائیں کہ جو تضحیک, جو مذاق عدالتوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ اس سے زیادہ ہوگا. پھر یہ صرف یہ نہیں ہے کہ عدالت کے احترام کی بات نہیں ہے, یعنی جسٹس عمر عطا بندیال یا ججز کے نام کی عزت و احترام کی بات نہیں ہے, یہ نظام انصاف پہ بدنما داغ ہوگا کہ سپریم کورٹ کو فیصلہ کرے, اگلے اس کا مذاق اڑائے اور اس کو ہوا میں اڑا دیں. یہ ہوگا یا یہ تو ہو چکا ہے؟ ہو چکا ہے نا, اس کے اوپر پھر کوئی ایکشن بھی تو بنتا ہے نا, کوئی پینل ایکشن بنتا ہے. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو مجھے بتائیں 25 کروڑ عوام اب ہو گئی ہے, 25 کروڑ عوام اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ اور اس وقت بھی یہ عمران خان کا یا کسی پارٹی کا حق نہیں ہے الیکشن, یہ حق ہے عوام کا, پنجاب اور KPK کی عوام کا, کہ وہ امور مملکت, وہ اپنے منتخب نمائندے الیکٹ کریں, اور وہ منتخب نمائندے ہی امور مملکت ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ نامینیٹ کر لیں, کنگز بٹھا دیں, یا عارضی ٹرم سیٹ اپ کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے چلا لیں. یہ ممکن نہیں ہے, یہ آئین کی روح کے خلاف ہے. جب ساری پبلک کا, اتنی بڑی تعداد کے لوگوں کا, میجورٹی آف پاکستان کا اگر بنیادی حق محروم ہو رہا ہے, اس کے اوپر اگر سپریم کورٹ خاموش رہتی ہے تو مجھے بتائیں کہ پھر لوگ کس طرف دیکھیں گے؟ پھر جس کو کہتے ہیں انتشار ہوگا, پھر وہ جو انتشار ہمارے معاشرے کی تباہی ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ اس کو چپ کر کے برداشت کر کے کہے جی ہماری, بھائی آپ کی اگر تصدیق ہوئی ہے, خدا نہ خواستہ اگر آپ کی ذات کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے, آپ معاف کر دو, کوئی بات نہیں, لیکن نظام انصاف کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے فیصلوں کو ایگزیکیوٹ کرائیں.